انسان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو روزی لکھی ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی روزی ایسے ہی اس کو تلاش کرتی ہے جیسا اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ موت جیسا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور جیسا اس کا ٹائم پورا ہوا ٹھک کر کے آئی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ تو فرمایا کہ ایسے انسان کا رزق بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کی زندگی پوری ہوگی وہیں پر اللہ کی طرف سے لکھا گیا رزق پورا ہو جائے گا، اور ایک لقمہ بھی وہ زیادہ نہیں کھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کا رزق کہاں لکھ دیا ہوتا ہے، کس طریقے سے لکھ دیا ہوتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے اور اس کی روزی پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ اس نے جتنی روٹیاں کھانی ہے زندگی میں وہ لکھی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں اس نے اتنی روٹیاں کھانی ہیں، اتنا چاول کھانا ہے، اتنا گوشت کھانا ہے، یہ پہلے سے لکھا ہوا اللہ نے۔ اب جتنا لکھ دیا اب اسے ایک بوٹی ہمارے زیادہ منہ میں نہیں جا سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق لکھ دیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ پھر اس کو صحیح انسانوں کی طرح کمائے، صحیح طریقے سے کمائے، اچھا بچہ بن کر دکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری مسجد کے باہر کھڑی کی، مسجد میں گئے، ایک آدمی سے کہا ذرا خیال کرنا میں مسجد سے آتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سواری کو جب چھوڑو تو ویسے نہیں چھوڑو، اس کو باندھ دیا کرو، اور فرمایا کہ باندھنے کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ کوئی توکل نہیں ہوگا کہ انسان بغیر باندھے سواری کو چلا جائے۔ بکری آئیں تو اس کو باندھے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بائک ہے تو اس کو لاک لگائے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لاک نہ لگائے اور کہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، توکل ہے کہ اللہ اس کو حفاظت کرے گا، تو فرمائے کہ یہ اس پر توکل کی تعریف فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ گاڑی کو لاک لگائے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ دکان کو تالا لگائے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں پر ایسی حکومت ہے کہ جہاں پر انسان کے مال و اسباب محفوظ رہتے ہیں تو الگ بات ہے، وہاں کا قانون ایسا ہے کہ کوئی کسی کی مال کی چیز چوری نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سواری حوالے کی، مسجد میں گئے، باہر آ کر دیکھا تو اس کے اوپر جو زین ہوتی ہے جس پر آدمی بیٹھتا ہے، جیسے گھوڑا ہے تو گھوڑے کے اوپر وہ پالان لگا رکھا جاتا ہے، وہ غائب ہے، بندہ بھی غائب ہے، گویا کہ وہ چوری کر کے لے گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے سواری کے لیے اس زین کی ضرورت ہے، بازار گئے، دیکھا تو ایک جگہ پر وہی جو زین تھی جو ان کے اپنے گھوڑے کی تھی وہ بک رہی تھی۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ بھائی یہ تمہیں کس نے دی؟ اس نے کہا کہ فلاں شخص مجھے 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے، اس نے 2 درہم کمائے، اس چور نے 2 درہم کمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ، میری نیت یہ تھی کہ جب میں نماز پڑھ کے باہر آؤں گا، یا جس مقصد کے لیے مسجد کے باہر آؤں گا، تو اس نے چونکہ میرے جانور کی رکھوالی کی تو میں اس کو 2 درہم دوں گا۔ تو اس کے 2 درہم قسمت میں لکھے تھے، مل گئے اس کو۔ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اس وقت اس کو 2 درہم ملیں گے، لیکن اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو حلال طریقے سے کماؤ یا حرام طریقے سے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس نے صبر نہیں کیا اور وہی 2 درہم اس نے حرام طریقے سے کما لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم نیکی کے ساتھ کماؤ، برائی کے ساتھ کماؤ، تم حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے کماؤ، ملیں گے تمہیں اتنے پیسے۔ 2 نمبری کر کے بھی کماؤ گے تو اگر تم 2 نمبری نہ کرتے تو بھی تمہیں اتنا ہی مال ملتا ہے جتنا 2 نمبری سے ملا ہے۔